بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کو 13 اکتوبر سوموار کا دن ہے اور بڑی تڑپتی پھڑکتی خبریں بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھاری اکثریت سے کلین سویپ کر کے منتخب ہو گئے اور دبنگ اعلان بھی کر دیا کہ ریاست عوام ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے، مطلب خان اصل ریاست ہے۔ اب ریاست کی پاسداری عوام کرے گی، اولین ایجنڈا خان کی رہائی، اور کہا عشق عمران میں مبتلا ہوں، میرے پاس کھونے کا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں کوئی مائی کا لال اب آپریشن نہیں کر سکے گا۔ افغان پالیسی پر اعتماد کی بھی بات کی، فل آن فائر معاملہ تھا۔ خیبر پختونخوا اپوزیشن کا الیکشن ماننے سے انکار، کل ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، یہ کیا واردات ہوگی؟ اور جو تحریک انصاف کے تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، 26 نومبر کی تاریخ دہرائی گی، حافظ سعد رضوی کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے ہیں، ان کی قیادت کے ساتھ کیا اغوا ہو چکے ہیں، وہ ملک میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ لبیک پارٹی نے پورے ملک میں احتجاج کا، سڑکیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں وکلا بھی میدان میں ہے، پولیس کے ساتھ باقاعدہ چترول ہو رہی ہے، اور عسکری مولویوں کے اپنے مدرسے کے طلباء بھی احتجاج کریں۔ مفتی منیب غائب ہو گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی پاکستان افغانستان کی پالیسی بھی بڑا عجیب و غریب بیان، پورا یو ٹرن لے کے ان کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کو پریشان کر دیا۔ تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو آج لاہور مریدکے میں ہوا ہے یہ ویلاگ بڑا عجیب سے، ایک طرف تو خوشی کی بات بھی آج بہت، لیکن دکھ ہے دوسرا بے گناہ معصوم لوگوں کی شہادتوں کا بھی۔ عمران خان نے لیکن سسٹم کو جو گردن سے دبوچا ہوا ہے، جس کی ٹانگیں لرزتی نظر آ رہی ہیں، سسٹم کا اصل ابا اسٹیبلشمنٹ اڈیالہ جیل میں 73 سالہ کپتان جو پاکستان کی عوام کے دلوں پر صرف راج نہیں کر رہا، سیاست کا بھی بادشاہ ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ، سارے ادارے، سارے جرنیل بھی اکٹھے ہو جائیں اور اس کے اگر صرف وفادار ساتھ ہوں اس کے نظریے پر، تو وہ پاکستانی کو حقیقی آزادی دلوا دے گا۔ آج یہ ثابت ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا، دیکھیں آج خوشی کا دن ہے ان کے لیے کہ ان کا ایک عام سا کارکن 6 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج سارے کے سارے تحریک انصاف کے 90 لوگ ساتھ جڑے رہے، کوئی ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ہار ہے، کیونکہ اب تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمام اراکین کیسے کھڑے ہیں صوبائی اسمبلی میں، کہ ایک بندہ جو ملک سے باہر ہے، صرف ایک رکن ان کا جو ہے صوبائی اسمبلی، باقی سب کے سب علی مین کی وفاداری بھی اور محبت بھی، کہ خیبر پختونخوا عمران خان کی طاقت کا وہ مرکز، اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکے اس قلعے میں۔ یہ الیکشن اتنا اہم تھا، دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے برملا سرعام کہا تھا ہم نہیں بننے دیں گے یہاں حکومت عمران خان کی، وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، اعلان کر چکے ہیں ڈی جی ایس پی آر۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے، قانونی، آئینی، اخلاقی، غیر اخلاقی، ناکام ہو گئے ہیں۔ 90 ووٹ لے کے خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ بننا بہت بڑی جیت ہے ان حالات میں۔ یہ اسپیکر نے دیکھیں آج جو سب سے پہلے جب علی مین گنڈا پور نے اس کی توثیق کی اس پورے انتخابی عمل میں، اور تحریک انصاف کی اکثریت ثابت ہوئی، ایم پی ایز کی جو تعداد تھی وہ جب ایک طرف کہا گیا کہ چلنے، تو اس وقت 90 لوگ چلے گئے۔ اس پر حیرانگی تھی انہیں کہ 20 تو بڑے کنفرم تھے جو خود علی مین کو انہوں نے ایفیڈیوٹ دکھائے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد مبارکباد آئیں، پھر پوری اسمبلی عمران خان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پھر سہیل آفریدی نے اپنے سر پر قبائلی دستار رکھ کے اس نے اپنا پہلا پیغام دیا ڈی جی ایس پی آر کو۔ اس نے کہا جی پشاور سے ایک بندہ آیا، یہاں آ کے ہمیں بتا رہا تھا، لیکن اب دنیا نہیں مانتی۔ خطاب کے شروع میں اس نے کیا کہا کہ مروں گا نہیں کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ مطلب یہ پیغام ہے کہ خان کے ساتھ نہیں اب ہلوں گا، جو ہوگا عمران خان کا نظریہ ہوگا۔ پھر فوجی آپریشن کے خلاف بھی اس نے کہا کہ کوئی فوجی آپریشن یہاں نہیں ہونے دوں گا۔ افغان پالیسی میں بھی کہا کہ یہ جو 40-50 سال سے لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہے انہیں دھکے مار کے نکالنا، یہی بات عمران خان نے کی۔ اس پہ وفاق اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے نظر ثانی کرے۔ اور سب سے اہم بات اس نے کہا میں پرچی سے نہیں آیا، میں وزیر اعلیٰ ہوں عوام کا منتخب۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے سوشل میڈیا کا اس نے شکریہ بھی ادا کیا، صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اور سب سے جو اہم بات میں جو بار بار کہوں، اس نے کہا عمران خان کا عاشق ہوں، اور جن کی لنگوٹیاں اپنی پھٹی ہوئی ہیں وہ ہماری پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ بھٹو کے خاندان سے ہوں، نہ زرداری کے خاندان سے، نہ بھائی سیاست میں، نہ چچا، مڈل کلاس کا ایک عاشق ورکر ہوں خان کا، پیچھے اس نظریے سے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہ وہ مائنڈ سیٹ دیکھیں اس کے خلاف لڑنے کے لیے جو 78 سال سے ان قبائلیوں پر، مدنیات پہ، حقوق پہ، ان کے پیسوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ جو تقریر ہے اب ظاہر ہے حکومت کل جاری ہے، ہائی کورٹ وہاں اس تعیناتی کو غیر آئینی کرانے کی کوشش کریں گے اور گورنر راج لگانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے وہ سارے معاملات جو امن و امان کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے، حالانکہ امن و امان کا معاملہ تو سب سے پہلے گورنر راج پنجاب میں لگنا چاہیے، اس کی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں تفصیل سے۔ خیبر پختونخوا کا یہ الیکشن تحریک انصاف کے لیے میک اینڈ بریک تھا۔ یہ اب ان کی سیاست کا وہ جو ہم دیکھتے تھے نا کہ اتنی بڑی عوامی طاقت رکھتے ہوئے خاموش، اب وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ تحریک انصاف کی بقا تھی، اسٹیبلشمنٹ کی بقا کا معاملہ بھی تھا کہ 6 کروڑ کی آبادی اتنی، اور یہ صوبہ بڑا یاد رکھیں، خیبر پختونخوا سب سے ٹیکنیکل صوبہ ہے۔ یہ سب سے 3 سال میں چیلنجنگ کام تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جس میں وہ ہار گئے۔
اب یہ چاہے افغانستان کے ذریعے انہوں نے جنگ تک لگانے کی کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ جنگ لگا کے یہاں گورنر راج کا بہانہ تک بنا لیا جائے، لیکن اسے ظاہر ایک تو چین نے نہیں ہونے دیا، پھر سعودی اور امریکہ نے جو دلچسپی نہیں کی، اور نظر آ گیا کہ ڈالر اس پہ نہیں ملیں گے، معاملہ فی الحال رک گیا ہے۔ معدنیات کا معاملہ بھی اسی صوبے میں آپ کو پتہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ وفادار بن کے پھر خیبر پختونخوا سے وہ بھی نکالنے ہیں۔ یہ خان کی بڑی کیلکولیٹڈ چال تھی، بڑے آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ کے حساب سے، یہ الیکشن جتنا اس لیے اہم تھا۔ یہ بالکل 7 فروری والا معاملات مجھے نظر آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوں گے کہ جس طرح 7 فروری انٹرنیٹ بھی بند تھا، انتخابی نشان بھی چھینا ہوا تھا، ووٹ بھی سارے پاکستان میں انہوں نے بکھیر دیے، عوام بھی اس وقت بچے بوڑھے ڈھونڈ رہے تھے نشان ایک ایک کر کے عمران خان کو ووٹ دے رہے تاکہ حقیقی نمائندے آئیں۔ حقیقی نمائندے کیوں ضروری ہیں؟ خیبر پختونخوا نے تو دیکھیں عمران خان کے اس پورے مینڈیٹ کا تحفظ کیا، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ آج وہی واردات کرنے کی کوشش کی جو پنجاب میں تو کامیاب ہو گئے لیکن کے پی میں نہیں کر سکے، یہاں ایک دفعہ پھر ناکام ہوئے۔ علی مین گنڈا پور نے آج وفاداری دکھائی، اس میں کوئی شک نہیں، آج اس کے بھی اسی لیے نعرے لگ رہے تھے۔ سہیل افریدی خود علی مین گنڈا پور کے نعرے لگا رہا تھا، کیونکہ علی مین گنڈا پور نے عمران خان کا یہ حکم مان کے تسلیم کیا کہ ان کی بہت بڑی واردات ناکام کر دی، ورنہ تحریک انصاف ختم ہو جانی تھی۔ سہیل افریدی نے اسی لیے نعرے لگایا کہ تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی، اور پھر اپوزیشن سر نیچے کر کے واک آؤٹ۔ اس اجلاس میں جو پنجاب میں بربریت ہوئی لبیک پارٹی پر بھی، اس پہ بھی ڈاکٹر امجد سمیت تمام لوگوں نے خصوصی دعا کی شہداء کے لیے۔ اب حالات بڑے خطرناک ہیں، میں آگے چل کے اینڈ میں آپ سے وہ تفصیل سے ایک اہم خبر بھی دوں گا، لیکن جو 1970 کی یاد اس وقت آ رہی ہے، احمد فراز کی نظم جو پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں، اس پر پورے اترتے ہوئے 1970 کے حالات، جس طرح نظام مصطفیٰ چلی اس وقت تحریک، مشرقی پاکستان خانہ جنگی ہوئی مفتی بانی کی مدد سے، 1971 میں پاکستان ٹوٹا، پڑے ایک ایک لفظ ایسے ہی لگ رہا ہے دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ یہاں سہیل افریدی کو نہیں مانا جا رہا، خان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا جا رہا، سر شیخ مجیب 160 نشستیں جیت گیا تھا وہ نہیں مانا جا رہا تھا، یہاں جنرل ضیاء خان اور ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب کے 6 نکات کی منت ترلا نہیں ماننے تھے، یہاں عمران خان بھی منت کر رہے ہیں، حافظ صاحب بھی منت کرتا رہا، انہوں نے فوجی آپریشن کر دیے، مشرقی پاکستان الگ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں تو 90 نشستوں سے اکثریت سے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے نہیں چلنے دیں گے، کریں گے واردات، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ یہ حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ جو پنجاب میں انہوں نے آج کیا مریدکے میں، 1971 میں مشرقی پاکستان میں جب مغربی پاکستان میں بالکل یہی واردات تھی، فرق صرف کیا تھا کہ وہاں جو آج آپ کو مغربی پاکستان ہے جو اب پنجاب ہے، یہ جہاں تو ماڈل ٹاؤن ہو، ڈی چوک ہو، نیتن یاہو لیگ ایمن کی قیادت کو کہہ رہا ہوں، یا شیخ حسینہ جس طرح بنگلہ دیش میں اپنے باپ کے نظریے خلاف بنگلہ دیش میں کرتی رہی، جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں پھر کر سکی اور بھاگنا پڑا، اور وہی کام یہ یہاں جنرل رانی سے بھی کروا رہے ہیں۔ کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ جو سیدھی فائرنگ کرنے کا اصول بنایا گیا۔ اب دیکھیں ماضی میں مسنگ پرسن، جبری گمشدگیاں، غیر قانونی اغوا، جعلی پولیس مقابلے ہم دیکھا کرتے تھے، سیدھی فائرنگ سنا کرتے تھے، اب یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ 2025 میں یہ آپ کو غزہ میں نظر آتا ہے یا مفتوحہ علاقوں میں نظر، یہاں بکھری لاشیں، وہ فریادیں، آگ بارود، بختر بند گاڑیاں، ڈائریکٹ فائرنگ، پھر ان لاشوں کی پامالی جو سب سے بڑی ظلم کی انتہا کہ یہ کھڑے ہو کے ان لاشوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا ہے جس طرح وہ اسرائیل کی فوج بناتی ہے۔ اب دیکھیں وہ تصویریں ساری چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ احمد فراز نے جو کہا تھا نا کہ پیشاور قاتل ہو تم سپاہی نہیں، یہ بالکل درست آج بربریت میں مریدکے میں انتہا نظر آ رہی ہے۔ ڈی چوک میں 26 نومبر تحریک انصاف کے ساتھ خون کی ہولی کھلی، 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا، اور آج یہ آپریشن، اور اس میں محسن نقوی آئی جی پنجاب اسلام آباد اور پیچھے مریم نواز اور نواز، یہ سارے اکٹھے تھے۔ اچھا وہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ کا انسپیکٹر وہاں آیا، ایس ایچ او، اسے انہوں نے مظاہرین سمجھ کے مار دیا، پھر بہانہ بنا کے کہ اب رینجرز کو فری ہینڈ دیں اور بختر بند واڑیوں سے عوام پہ گولیوں کی برسات ہو۔ پھر انہوں نے ڈی چوک کی طرح سعد رضوی کا مرکزی کنٹینر جلایا، اس کی خصوصی سیکورٹی کرتے ہوئے حسن بٹ وہ بھی بیچارے شہید ہو گئے، 282 لوگ اور بھی ان کے مرکزی قیادت میں کہ احمد شاہ بخاری، غازی فرقان، بہت سے بڑے بڑے نام انہوں نے سارے کے سارے شہید کر، کوئی 3500 کو 3000 لوگ تو شدید زخمی ہیں اس وقت۔ حافظ سعد کو بھی گولیاں لگنے کے مناظر، وہ باقاعدہ ویڈیو سما نیوز نے کنفرم کی، سوشل میڈیا پہ چلے، 3 گولیاں، پھر اس کے بھائی کو، اس کے قریبی لوگوں کو بھی اغوا کیا، پھر اس کے بعد جو وہ لاشیں وہاں پڑی ہیں وہ جس طرح وہ ان کو لے گئے ہیں اٹھا کے، جس طرح 26 نومبر میں انہیں کسی دہشت گرد مقابلے میں رکھ کے تصویریں بنا لیں گے یہاں سے پکڑے۔ یہاں افسوسناک علماء کو یہ فون کرتے رہے، اذان کے وقت ہمارے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، انہوں نے تمام علماء اکرام کو فون کیے کہ ہماری مدد کریں، ان لوگوں نے آگے سے موبائل فون بند کر دیے۔ اندازہ کریں آج وہ عسکری ملا ہیں، پھر ان کے خلاف مولوی جو ان کے اپنے مدرسے کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مفتی منیب کے اپنے مدرسے میں بچے نکلے ہوئے ہیں۔ مریدکے میں یہ جو حالات نظر، اچھا وہاں بازاروں میں بھی کچھ، گلیوں میں بھی کچھ ایسے حالات نظر آئے، رینجرز کے ہاتھوں لوگ جو جان بچا کے بھاگ رہے تھے، تو وہاں کچھ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے، خوف تھا انہیں ظاہر ہے، بالکل وہ کوفے والے حالات۔
پھر ابھی مرکزی مسجد ان کی جامع رحمۃ اللہ علیہ لاہور اسے بھی گرایا جا رہا ہے، اور ان کی قیادت کہہ رہی ہے پورے پاکستان میں آپ نکلیں. اور وہ اچھا جو سعد رضوی کی دیکھو جو ویڈیوز نظر ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے وہ ممبر پہ اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے، گولیاں نہ چلاؤ، رینجرز کی وہ منت کر لے، ہم معصوم بے گناہ پاکستانیوں کو ان کو نہ مارو، اور سعد رضوی کی مخالفت اسے لے جاؤ، لیکن ان لوگوں کو کیوں مار رہی؟ یہ کوئی مریدکیہ واشنگٹن تو نہیں ہے، احتجاج نہیں ہو سکتا. مریدکیہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساری دنیا میں فلسطین کے حق کے لیے احتجاج نہیں کرتا. ابھی پشاور میں دیکھیں نکلے ہوئے تھے لوگ، لیکن وہاں چونکہ منتخب نمائندوں کی حکومت تھی، عوام کی حکومت تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہاں مریدکیہ میں انہوں نے قتل عام کا آپریشن کیا. وائی جی پنجاب شاباش دے رہا تھا، کہہ کے لگا رہا تھا فورس کے جوانوں کو، اور وہ لوگ کہتے ہیں ان کی شہادتوں پر بھی بات کریں. کیسے بات کریں؟ یہ زخمی اور شہیدوں کے کھڑے ہو کے تصویریں اور ویڈیوز سیلفیاں بنا رہے ہیں جیسے کوئی علاقہ فتح کی ہے. یہ ڈاکومنٹریاں دیکھیں نا، لاکو خان، منگول خان کی، یا جنرل ڈائر کی وہ تصویر لاہور میوزیم میں لگی، وہاں پہ بچے تصویریں بنا کے تاریخ میں سیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا. وہ 2025 میں آج نظر آ رہا ہے. کل افغان ترجمان نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ پاکستانی فوج کے اندر ایک مخصوص گروہ ہے جسے ایک کام سونپا گیا ہے جو طاقتور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح یہ مریدکیہ میں بھی آپ کے سامنے نظر آئے، ایک طرف ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے. یہ ایک پورا خاص مشن ہے، اور یہی بات پھر یہ سعد رضوی بھی کہہ رہا تھا، پورا پاکستان جانتا ہے کہ 2025 میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا. 78 سال ہم لوگ سنتے رہے اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم. آج شہباز شریف اور اسحاق ڈار وہاں شرم الشیخ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی آپ کو بتا دو، فلسطینی مزاحمت کاروں نے 20 یرغمالی چھوڑے ہیں، تقریب ہوئی ہے باقاعدہ. 20 لوگ انہوں نے اسرائیل کے چھوڑے، اسرائیل نے جواب میں ان کے 1900 لوگ چھوڑے، جس میں سے 180 جو تھے، بلکہ 200 ایسے ہیں جو تاحیات قید میں تھے. اب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں اسرائیل پہنچ چکا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، اس کے بعد وہ مصر جائے گا. وہاں جرمنی، فرانس، برطانیہ، اسپین، اٹلی، یورپی یونین کے بھارتی نائب وزیر خارجہ بھی ہے، اور پاکستان کے شہباز شریف اور اسحاق ڈار بھی ہیں. سعودی عرب، عرب امارات اور انڈونیشیا کو بھی بلایا گیا. اسرائیل البتہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا، نہ ہی ایران نے تو صاف انکار کر دیا ہے، اور پھر فلسطینی مزاحمت کار بھی نہیں آ رہے اس کانفرنس میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کے اس دورے پر بھی جائے گا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کہے گا لاؤ جی اسرائیل کو تسلیم کرو، اور بھی یہ سارے کریں گے. اچھا، افغانستان کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹری مار دی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا دھچکا. اس نے کہا میں افغانستان پاکستان کی 8ویں جنگ بند کرواؤں گا. 7 میں کروا چکا ہوں، میں جنگیں بند کروانے کا ماہر ہوں، میں 8ویں بھی جنگ بند کرواؤں گا. میں نے انڈیا پاکستان کی بھی جیسے بند کروائی، اب وہ پاکستان افغانستان کی جنگ بند کروائی. یہاں اچھا اسٹیبلشمنٹ بری طرح اس نے پاس کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرمائش تھی بغداد ایئر بیس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی، وہ پتہ نہیں اس نے مذاق کیا، تو وہ آپ کو پتہ خیر روایتی سیاستدان ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہاں شاہ سے زیادہ شاہ وفاداروں نے ٹرمپ کے بیان پر جنگ شروع کر دی. اب امریکہ نے اس میں کوئی خاص دلچسپی دکھائی نہیں ابھی. دوسری طرف چین نے یہ پاکستان افغانستان کی جنگ میں صاف صاف کا نہیں ہونے دیں گے. سعودی عرب نے بھی مخالفت کی، ایران نے بھی کی. تو سوائے ہندوستان کے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہ رہا. تو وہ جو خارجہ پالیسی کی تباہی کا کھیل تھا، جس طرح 1980 میں جنرل ضیاء نے افغان وار جہاد شروع کیا، پھر 1988 میں خود امریکہ نے جب اس کے استعمال کرنے کے بعد بہاولپور میں اڑایا، ڈبل گیم والی پالیسی، کیونکہ اپنا کام کرنے کے بعد ان لوگوں کی ضرورت تو نہیں پڑتی، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں وہ. اب حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو تیسرا نام نظر آ رہا ہے، یہ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، یعنی جونیئر کی انٹری تو ہو چکی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. جو اسرائیل مخالف رکھنے والے ادارے کے اندر لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اسرائیل کی مخالفت کو، اس احتجاج کو جس طرح لایا گیا، پھر ظلم اور بربریت جس طرح ہوئی، جو جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہم وفادار ہیں، ایسے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں روکنا ہوگا، پیچھے کرنا ہوگا. ورنہ وہ جو پرویز مشرف نے جو لال مسجد میں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کی انہوں نے کوئی ویڈیو تصویر آنے نہیں دی، لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا، اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں بھی وہ ہم نے دیکھا، یا لال مسجد میں دیکھا، یا 26 نومبر میں دیکھا، وہ بعد میں اب مریدکیہ میں دیکھ رہے ہیں. یہ اب سوشل میڈیا سب کچھ آ چکا ہے سب کچھ. تو یہ جو جیکٹوں والا پھر سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا، تو رکا نہیں اتنا عرصہ پاکستان میں جو آگ اور خون کا کھیل کھیلتے رہے. اسی لیے اب ادارے میں یہ سوچ پیدا رہی کہ ابھی ورنہ اب تک دیکھیں نوٹیفکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اور نام، تیسرا نام ایک آ رہا ہے، بڑا اہم تیسرا نام. میں اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل میں بات کروں گا ضرور، کیونکہ باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. جو تباہی بربادی کے لیے اس کو روکنا ہے، اس کو روکنے کا انہیں حل نظر آ رہا ہے کہ یہ مدت ملازمت توسیع نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ آگ اور خون کا کھیل چلتا رہے گا آگے. اب ملک اس کی زیادہ آگے جا نہیں سکتا. اب اس میں دیکھیں ایک اور بڑی آخر میں چیز میں، جو پاکستان کے کچھ لوگ جو اس پہ خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں سچویشن کو، اور وہ کچھ آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی میں بھی، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں چیزوں پہ. یہ یاد رکھیں کہ ان کا بھی وقت آ جائے گا. یہ پہلے سعد رضوی صاحب نے بڑی اس کی مخالفت کی، وہ حمایت بھی کرتے رہے، 26 نومبر پہ تحریک انصاف کی انہوں نے بات بھی کی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تیز ہوا میں چراغ سب کے بجھیں گے، یہ ہوا کسی کی نہیں ہے.
یہ ظلم اور بربریت جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ کل کسی اور جماعت کے ساتھ ہوگی، پھر کسی اور کے ساتھ ہوگی. تو نون لیگ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی جماعت بھی، پاکستانیوں کا نظریہ آپ کا کوئی بھی، آپ اس سے جتنا مرضی اختلاف کریں، آپ نہ مانیں ان کی بات، میں ان کے نظریے سے بالکل ایگری نہیں ہے، لیکن جو ظلم اور فسطائیت ہو رہی ہے اس پہ آپ کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے. یہ جو پاکستان مسلم بے گناہ کیوں مرے دنیا میں؟ ہم تو جو غیر مسلم ہیں ان کی بے گناہی، جو بے گناہ مرنے پہ ہم لوگ چیخے مارتے ہیں، تو یہ تو پھر بیچارے آپ کے اپنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، دعا کیا کریں. ساتھ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ حالات ایسے بنے ہوئے جیسے مشن درود ٹائپ کی، میرے خیال میں ضرور ایک اور مہم شروع کرنی چاہیے اس طرح، تاکہ پاکستان میں ظلم اور فسطائیت کا دور ختم ہو. اب تک خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.